قصص الانبیاء کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آتش نمرود کو خدا ٹھنڈا کرے اور اسے گل و گلزار میں تبدیل کر دے، اس لیے کہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے قتل کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائے، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے، اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلے مارتی ہو تو اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نکل نہ سکے، اور تمام قوم عبرت حاصل کرے۔ سب اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئے۔ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کر دیں۔ بادشاہ نمرود کے حکم کو پاتے ہی ہر شخص اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں جمع کرنے کی طرف راغب ہوا اور اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی جہاں آگ جلانا مقصود تھی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 3 میل کے فاصلے پر، ناظرین 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتا تو اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی۔ منجنیق کو گوپھن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی۔ دراصل یہ منجنیق کا جو آئیڈیا تھا ناظرین، یہ ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر اس مجمع میں یعنی ان سرداروں کے مجمع میں دیا تھا۔ وہ کیسے دیا تھا؟ کیونکہ منجنیق ناظرین جہنم میں موجود ہے، جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق منافقین کو، زانیوں کو اور باطل پرستوں کو منجنیق میں کس کر سب سے نچلی منزل میں پھینکا جائے گا۔ یعنی منجنیق جہنم میں موجود ہے اور ابلیس نے منجنیق کو وہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس نے منجنیق کا یہ آئیڈیا یہ ڈیولپ کیا، اور یہ ان چودھریوں، سرداروں اور جو اس وقت کے ضعیف العمر اور معمر لوگ تھے جو فیصلے کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا دیا تاکہ منجنیق بنائی جائے۔ منجنیق بن چکی ہے ناظرین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا موقع ہے اور باری ہے۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارا انتظار کیجیے گا، ہم بھی آپ کا انتظار کرتے ہیں اور وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں۔ تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی توحید پرست ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور ایک پر دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخی جواب دیا اور ان سے دریافت کیا کہ جبرائیل، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے یا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کا حکم ہے تو کر گزریے، اور اگر آپ کی خواہش ہے تو جان لیجئے
یہاں وہی ہوگا جو میرا رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم آگ میں جا گرے اور ایک دم وہ مثل گلزار ہو گئی۔ اس باغ میں بلبلیں اڑنے لگیں، پرندے چہچہانے لگے اور قرآن سے آواز آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ بھی جاری ہوا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرا اللہ تو بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ لیکن وہ منافق بہت متفکر رہنے لگا۔ راوی کہتا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آتش کدے نمرود میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے قیام کیا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اسی کی خواستگاری کرتے ہیں، لیکن وہ شہزادی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی تاج زریں سر پہ رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو دیکھنے لگیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا، کیا دیکھا ناظرین؟ یہیں اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے کہ اس شہزادی نے کیا دیکھا۔ اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔